السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے 152 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم اطاعت کرو گے کفر کرنے والے لوگوں کی، یردوکم، تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، یعنی کفر کی طرف لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے جو دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں جنگ احد کو یاد رکھا جائے تو اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑی تھی کہ تقریباً 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، اور پھر حالات بھی ایسے نامساعد تھے کہ ان کے کفن دفن میں بھی مسلمانوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اتنی قبروں کو کھودنا اور پھر ان سب کے لیے کفن کے کپڑے میسر کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ بہرحال اس ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد مسلمان جب تھکے ہارے گھر پہنچے، تھکاوٹ سے چور گھر پہنچے، تو مشرکین مدینہ جو تھے، یعنی یہود و نصارہ میں سے جو مشرکین تھے، ان کو موقع مل گیا کہ یہ مسلمانوں کو بہکائیں اور اسلام سے ہٹانے کی کوشش کریں، چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک بڑی ہی تکلیف تھی، پریشانی تھی کہ یہ کیا ہوا، تو اس لیے ان کو بہترین موقع نظر آیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو جب بہکانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا اور بڑے ہی پیارے انداز میں مخاطب کیا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی مجھ پر تمہارا ایمان تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس طرح کافروں کی اور مشرکوں کی اطاعت کرتے جاؤ گے تو خسارہ اٹھا جاؤ گے، گھاٹا پا جاؤ گے، اور تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، دوست ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یعنی مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، اور یہ تمام مدد کرنے والوں میں سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور اس کی قوت اور طاقت کی کوئی انتہا نہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے کفر کرنے والے لوگوں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو، لم ینزل، کہ نہیں نازل کی گئی اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظلم کرنے والے لوگوں کا۔ اس میں سنلقی، سین کا معنی ہوتا ہے یعنی جلدی ہی، جب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام یا تو بہت جلدی ہو جائے گا یا ہو چکا ہے اور اس کے اثرات جلدی ظاہر ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ نلقی، القا یلقی سے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم ڈال دیں گے کفر کرنے والے لوگوں کے دلوں میں، قلوب، یہ قلب ان کی جمع ہے، یعنی ان کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے اور یہ مسلمانوں سے مرعوب ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ایسی چیزوں کو جس کے بارے میں، جن کے شریک ہونے کے بارے میں لم ینزل، لم کا معنی ہوتا ہے کہ پورا پچھلا ماضی جو ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے قرآن کے نازل ہونے تک کوئی بھی اس بات کی دلیل کسی بھی دور میں نہیں اتاری گئی کہ فلاں شخص یا فلاں چیز اللہ تعالیٰ کی حکومت، اس کی بادشاہت میں کلی طور پر یا جزوی طور پر حصے دار ہے۔
تو جب کوئی حصے دار ہی نہیں تو پھر اس کے پاس اختیار کیسا؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی ہے کہ تمہارا رعب و دبدبہ کافروں کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پہلے انبیاء سے علیحدہ معجزاتاً عطا کی گئی ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ابھی دشمن مجھ سے بہت دور ہوتا ہے، اتنی دور کہ 1 مہینہ لگ جائے مجھ تک پہنچتے ہوئے، تو وہ میرے رعب میں آ جاتا ہے، مجھ سے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے طاری کیا ہوا تھا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ رعب و دبدبہ کافروں پر ہوتا ہے، اور یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا جنگ لڑنے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنی منافقانہ چالیں چلتے ہیں، اور انہی چالوں کو یہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر لڑنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ ہم ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اور اس بات کی بشارت تھی کہ آئندہ مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں کافروں کے لیے ایک بری چیز تھی جو ان کو بتائی گئی، اور آخرت میں فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظلم کرنے والے لوگوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یا یہ لفظ عام طور پہ مشرکین کے بارے میں بولا جاتا ہے، ویسے تو ہر گناہ ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرف تو اس بات سے خبردار کیا کہ دیکھو کہ یہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کی سازشوں میں نہ آنا، اور دوسری اپنی معیت اور اپنے ساتھ کی بشارت دی کہ تمہارے ساتھ تو میں ہوں، اور تیسری چیز یہ بیان کی کہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب و دبدبہ پڑ جائے گا اگر تم مومن ہو، اچھے ہو، اپنے ایمان پر قائم رہو گے تو تمہارا رعب و دبدبہ ان لوگوں پر ہوگا۔ یہاں تو یہ ویسے جنگ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو پریشانی تھی اس میں کچھ کمی آئے، لیکن یہ آیات یہ صرف میدان جنگ میں نہیں، عام حالات میں بھی آج بھی اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ایسے ہی ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے دین پر، ایمان پر قائم رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور ملتی ہے، اللہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں اس کا ایک رعب و دبدبہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ لوگ پھر ایسے شخص کے خلاف چالیں تو چلتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان کو نقصان صرف اتنا سا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس بات کی ان آیات میں تلقین کی گئی ہے کہ ہم ان کافروں کی سازشوں سے بچیں، یعنی جہاں ہم نے عمل کرنا ہے، اپنی عملی کیفیت کو سدھارنا ہے، اور کفر کے خلاف ہم نے سینہ سپر ہونا ہے، اپنی تمام قوتوں کو کفر کے خلاف خرچ کرنا ہے، وہاں ایک یہ چیز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پر یقین اور توکل رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے ہم امیدوار رہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کی تھوڑی سی جو نقشہ کشی ہے نا وہ فرمائی کہ جنگ احد اصل میں یہ ایک احد پہاڑ ہے بہت بڑا، جس کے آگے کچھ میدان تھا۔ مسلمانوں نے یہاں کافروں کے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسلمانوں کی پشت کے پیچھے احد پہاڑ تھا۔ زمینی جنگیں اس وقت ایسے ہی آمنے سامنے لڑی جاتی تھیں کہ ایک طرف کافروں کا لشکر ہوتا تھا اور ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے یہ احد پہاڑ تھا۔ تو اس احد پہاڑ کے درمیان میں ایک درہ تھا۔ درہ کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان جو ایک راستہ سا بنا ہوتا ہے نا اس کو۔ اب مسلمانوں کی حکمت عملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے مطابق یہ درہ مسلمانوں کے لیے خطرناک تھا۔ آپ نے 50 صحابہ کا ایک چھوٹا سا جو تھا گروہ وہ یہاں منتخب کر دیا
اور ان کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے نہیں ہٹو گے۔ اس 50 آدمیوں کے دستے کی کمان سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور ان کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ ہم جب میدان احد میں لڑ رہے ہوں گے تو ہم پرندوں سے نوچ لیے جائیں یا فتح یاب ہو جائیں، تم لوگ یہ درہ نہیں چھوڑو گے۔ یہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم لوگ یہاں سے نہیں ہلو گے، ہمارا جو بھی حال ہو جائے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے جب جنگ شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کے آثار دکھائے۔ مسلمانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ کافروں کو قتل کیا اور کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے اور اپنا مال غنیمت، یعنی بھاگنے کے لیے ظاہر ہے کہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز گر جائے وہ بندہ اٹھا نہیں سکتا، تو اس طرح فوجیوں کا سامان جو گر رہا تھا، یہ درے والے لوگوں نے جب یہ دیکھا، اس دستے کے لوگوں نے، کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور کفار بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ آگے بڑھ کر ہم مال غنیمت اکٹھا کریں۔ لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا اور کہا کہ اس بات کو یاد رکھو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم اگرچہ شکست کھا جائیں، قتل ہو جائیں، ہمارے جسموں کو پرندے نوچ کر لے جائیں، تم لوگ پھر بھی یہ درہ نہیں چھوڑو گے، لہٰذا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن بعض صحابہ نے یہ اپنی اجتہادی غلطی کی کہ انہوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہی وقت تھا وہاں کھڑے ہونے کا۔ تو وہ لوگ آگے ہو کے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کرنے میں لگ گئے۔ ادھر شیطان نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ درہ خالی ہے، اور انہوں نے پہاڑ کے اوپر سے چھوٹا سا ایک چکر کاٹا اور مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب پیچھے سے مار پڑتی ہے نا تو پھر بندہ سنبھل نہیں سکتا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی زخم آئے، صحابہ اکرام کی شہادت بھی وہاں ہو گئی۔ یہ درے کے لوگ جو تھے، ان میں سے صرف 12 یہاں کھڑے رہ گئے، باقی تمام لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے، اور یہ 12 کے 12 ہی کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور البتہ تحقیق، یعنی لقد، قد خود بھی تحقیق کا لفظ ہے، لیکن جب اس پہ لام آ جائے تو مزید تحقیق ہو جاتی ہے، یعنی یہ لازمی بات ہے، پکی بات ہے۔ صدقکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا کر دکھایا تھا اپنے وعدے کو، اذ تحسونہم، جب تم کافروں کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے تم کافروں کو قتل کرتے جا رہے تھے، اور میدان تمہارے ہاتھ میں تھا، تم کامیاب تھے، اس وقت اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ پورا ہو گیا۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم سست ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی آپس میں بحث ہو گئی کہ کچھ کہتے تھے کہ درے پر کھڑے رہو اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں، اب ضرورت نہیں رہی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ جو غلطی ہوئی تھی، یہ سمجھنے کی غلطی تھی۔ ویسے صحابہ کے اندر کبھی بھی یہ چیز نہیں پائی گئی کہ وہ ارادتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، وہ لوگ مخالفت نہیں کرتے تھے۔ یہاں صرف سمجھنے کی غلطی تھی، اس لیے اس کو اجتہادی غلطی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو جو چلے گئے نہیں سمجھا، اور جنہوں نے سمجھ لیا وہ کھڑے رہے، وہ نہیں گئے۔ اور یہی بات ہے اصل، کہ جن کو سمجھ آ گئی وہ نہیں گئے، یہی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے آپس میں اس بات پر بحث کی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی یہ جو حکم تھا یہاں کھڑے ہونے کا، یہ پروگرام جو تھا، اس پر تم نے بحث کی، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ فتح دیکھی جس کو تم پسند کرتے تھے۔ وَعَصَيْتُم، اور تم نے نافرمانی کی، مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم،
اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تم کو ما تحبون، وہ فتح جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض ایسے تھے من یرید جو ارادہ کرتا تھا، یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے تھے جو ارادہ کرتا تھا دنیا کا، اور تم میں سے بعض ایسا بھی تھا جو ارادہ کرتا تھا آخرت کا، یعنی جو آخرت کے ارادہ کرنے والے لوگ تھے وہ تو درے پہ کھڑے رہے، جن کو مال غنیمت کی محبت اور اس کا حصول یاد آ گیا وہ وہاں سے چھوڑ کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگ پڑے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو پھیر دیا تم سے، یعنی پھر فتح الٹ گئی، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے مبتلا کرنے کے بعد، کیونکہ پہلا عہد مسلمان خلاف کر چکے تھے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا، لیکن یہ چھوڑ چکے تھے، اور اب تمہاری یہاں آزمائش ہوگی کہ اب تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ تو مسلمانوں نے پھر جو شہید ہو گئے وہ تو اپنے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے، جو باقی بچے تھے ان میں تھوڑی سی کمزوری آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا، اور جب پھر سے لڑے تو بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑے، پہلے بھی جواں مردی سے لڑے اور بعد میں بھی لڑے۔ تو ان کی کوشش اور ان کا خلوص دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق، یہاں بھی دیکھیں کہ دو دفعہ تحقیق آئی ہے، ایک لام تاکید ہے اور ایک قد، عفا عنکم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا فضل ہے، اور اس نے تمہیں یہ غلطی معاف کر دی، یعنی یہ مسلمانوں کی غلطی جو تھی یہ ان کو معاف کر دی گئی۔ انہی بھاگنے والے لوگوں میں سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو ان میں جو قصور نکالے گئے تھے ان میں ایک یہ قصور بھی نکالا گیا تھا کہ یہ جنگ احد کے دن بھاگ گئے تھے۔ تو جب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف نے یہ بات کی کہ کیا عثمان یہ جنگ کے دن بھاگ نہیں گئے تھے اور پھر یہ جنگ بدر میں شریک بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کے سوالوں کو سننے کے بعد فرمایا کہ بیٹھو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ جنگ بدر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاضر نہ ہونا یہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ شدید علیل تھیں، اس قدر بیمار تھیں کہ جنگ بدر سے واپسی پر نبی علیہ السلام ان کو دیکھ نہیں سکے، آپ کی واپسی سے پہلے ہی وہ فوت ہونے کے بعد دفن ہو چکی تھی، تو آپ نے ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس اپنی طرف سے ٹھہرایا تھا، جس وجہ سے ان کا مال غنیمت میں حصہ بھی رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کا غیر حاضر ہونا یہ اپنی مرضی سے نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی تقرری کی وجہ سے تھا کہ آپ نے ان کو مقرر کر دیا کہ تمہاری زوجہ ہے اور میری بیٹی ہے اور بیمار ہے تو اس کی تیمارداری بھی تو آخر کسی نے کرنی ہے۔ تو جنگ احد میں ان کا جو بھاگنا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اور تمام مسلمانوں کو کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب معاف کر دیا۔ تو جنگ احد کے جو شرکاء تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، سب کچھ ان کے گناہ اور ان کی جو کمی کوتاہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں عافیت ان کو دے دی، معاف کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا انعام تھا ان صحابہ کے لیے، اور فرمایا کہ اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ اگلی آیات میں یہ بیان جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔